اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ کریم نے مسلمان کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر اللہ تجھے کوئی بھی کمال عطا کر دے اور تیرا وجود کوئی ہستی بن جائے، کچھ اختیار کر جائے، تو تو نے اس پہ اترانا نہیں ہے، اپنی ہستی پہ نہ اترائے، کوئی کوہ غرور، کوئی تکبر نہیں کرنا۔ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے، رب کریم سے بڑا کوئی نہیں، لہٰذا اللہ عاجزی نہیں فرماتا، وہ متکبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ۔ اب کوئی اور بڑا بننے کی کوشش نہ کرے، عاجزی میں رہے۔ اگر اللہ علم کے طور پر کسی کو کوئی ہستی بنا دے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے اللہ کا تحفہ ہے، عطیہ ہے، عاجزی میں رہے، انکساری میں رہے۔ اگر اسے عمل کی توفیق مل جائے، رب کریم اسے نماز کا موقع عطا فرما دے، اللہ اسے صوم و صلات کا پابند کر دے، اس کی دعائیں مقبول ہونے لگے، اب وہ اپنے آپ کو ولی کامل نہ سمجھے، بلکہ وہ کہے کہ میں تو رب کا عاجز بندہ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے دے اور بے شمار عطا فرما دے، اللہ جسے دیتا ہے بغیر حساب ہی عطا فرماتا ہے، اب وہ بندہ اس پہ ٹھہر نہ جائے کہ دیکھو نا میں بڑا سمجھدار تھا تب مجھے ملی ہے، نہ۔ کچھ لوگ حسب نسب پہ اتراتے پھرتے ہیں، کہتے میں چودھریوں کے خاندان میں ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تو پیسے جمع کرا کے چودھریوں کے گھر پیدا ہوا ہے، کیوں الجھا ہوا ہے تو اس چکر میں؟ حسب نسب پہ فخر ہے، علم پہ، عمل پہ، دولت پہ، عہدے پر، اقتدار پر۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں، فرمایا کل من علیہ فان، زمین میں جو کچھ ہے سارا فنا ہو جائے گا۔ دیکھیں لفظ کیا ہیں قرآن پاک کے، یہ نہیں فرمایا ختم ہوگا، یہ نہیں فرمایا موت آئے گی، یہ نہیں فرمایا مٹے گا، کل من علیہ فان، فنا ہی ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے نام اور نشان مٹ جائے گا، تمہاری باقیات بھی باقی نہیں رہیں گی، نشان تک مٹ گئے ہیں قبروں کے۔ یہ شہر اتنے پرانے نہیں، صدیوں پرانے نہیں، یہ شہر کہ 1000 سال ہو گیا یا 2000 سال ہو گیا، یہاں بھی کسی قبر کو کھودتے ہو تو ہڈیاں نکل آتی، اتنے پرانے قبرستان نہیں، پھر بھی کھودو تو نیچے سے ہڈیاں۔ تو رب فرماتا ہے کل من علیہ، جو کچھ زمین میں ہے سارا، تو یا اللہ بچے گا کیا؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، بچے گی تیرے رب کی ذات، ذو الجلال والاکرام، جو بڑی عظمت والا ہے اور بڑی بزرگی والا ہے۔ کچھ اولیاء اللہ بچ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جسے اللہ یاد کرتا ہے، چونکہ اللہ باقی ہے تو جسے وہ باقی یاد کرتا ہے وہ بھی باقی رہ جاتا ہے۔ فنا ہے زندگی میں۔ کچھ لوگ اپنے علم پر بڑا، میں دیکھتا ہوں بیچارہ ایک آدمی دیہات کا رہنے والا تھا، بی اے کر گیا، اب وہ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے نا ہمارے علاقے کے سارے لوگ ان پڑھ ہیں، تو میں کہتا ہوں تو سب سے بڑا ان پڑھ ہے جو لوگوں کو جاہل سمجھتا ہے، تو سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قالا انا عالم فہو جاہل، جس نے کہا میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہے، جس نے کہا میں عالم۔ 2 منٹ لگتے ہیں، علم شلم سارا وہ جا پڑتا ہے، علم پڑھے دا مان نہ کریے، مت آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے، متے روڑ دے میں دودھ کڑیا۔ خبردار، اگر 2 ایڑے ترچھے لفظ آ گئے تو جاہلی کہنے لگ گیا ہے،
ان پڑھ ہی کہنے لگ گیا ہے۔ علم کا بہت بڑا غبار لوگوں کو چڑھ گیا ہے، بہت بڑا۔ کہتے ہیں جی بڑی ضرورت ہے جی، بڑا دیکھے نا جی یہ بندہ بھی ان پڑھ ہے وہ بھی ان پڑھ ہے۔ تو میں نے کہا علم اگر تیرے پاس ہوتا تو اخلاقیات والا ہوتا، تو کسی شخص کے پر کوئی کسی قسم کے جاہل ہونے کا فتویٰ نہ دیتا۔ علم کا غرور، یقین کریں لوگ سلام نہیں سیدھی لیتے، کہتے میں پڑھا لکھا ہوں جی، میں پڑھا لکھا ہوں۔ ایک صاحب ایک دفعہ مدرسے میں آ گئے تو کہنے لگے کہ فلاں علامہ صاحب کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے کہا آپ کی کتنی ہے؟ کہنے لگے میں نے ایم اے بی ایڈ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے چوتھے سال کے درس انظامی کے بچے کے پاس آپ بیٹھیں، پورا نہیں، تیسرے چوتھے سال کا، تو آپ چھوڑیں ایم اے بی ایڈ کیا ہے، آپ اردو ادب پہ بات کریں، ہم عربی انگریزی کی بات ہی نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے یار، پتہ ہی نہیں علم کس چیز کا نام ہے، فقاہت کس کو کہتے ہیں۔ ڈریں، اگر اللہ تبارک و تعالی علم دیتا ہے تو کئی دفعہ حافظے بڑے 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 لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں، اپنا نام نہیں یاد آتا۔ بڑھاپے میں لوگ پوچھتے ہیں نام کیا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نام ہے، رستے بھولے ہوئے ہیں لوگ، بھولے ہوئے رستے۔ بہت بڑا سائنسدان اور بہت بڑا علوم و فنون کا ماہر آدمی، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، پاگل ہو کے مرتے ہیں لوگ، مفقود الخبر ہو جاتے ہیں، حافظے تباہ ہو جاتے ہیں۔ کل من علیہا نہ کوئی اپنے علم پر کسی قسم کا کوئی بھروسہ۔ امام غزالی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بڑا نیک آدمی تھا، جس طرح 5 نمازیں پڑھنے والا سب سے نیک نہیں ہو جاتا، تو باقی سارے ہی گناہ گار نظر آتے ہیں، سارا دن بحث ہی کرتا رہتا ہے، یہ بھی نہیں پڑھتا نماز، یہ بھی نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں پڑھتا۔ تو میں کہتا ہوں تو اللہ سے ڈر، اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے۔ تبلیغ کرنا تیری ذمہ داری ہے، تنقید کرنا تیری ذمہ داری نہیں ہے، تو ڈر اللہ تعالیٰ سے۔ اگر 2 ایڑے ترچھے لفظ مسجد میں جا کے تو اللہ اللہ کے کر لیتا ہے تو اب تو تنقید نہ کر، فلاں بھی نہیں آتا فلانا بھی نہیں آتا، یہ تیری ذمہ داری۔ تو تبلیغ کر، جا کے اسے کہہ، جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں۔ یہاں بیٹھ کے بحث کرنے کی اجازت نہیں کہ فلانا بھی بے نمازی ہے فلانا بھی بے نمازی ہے۔ حکم یہ ہے کہ اس کے گھر جا، دروازے پہ دستک دے کر بھائی آ نماز پڑھنے چلے۔ جو کام کرنے والا ہے وہ کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے والا اس پہ بحث ہو رہی ہے، فلانا نہیں آتا، بڑی روٹی ہے، بڑا پیسہ ہے، مسجد نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں تیرے کرنے والا کام۔ تو جا کے پیغام دے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا تو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار، ایک گناہگار بیچارہ۔ اس نے دیکھا کہ وہ درویش صاحب، صوفی صاحب، نمازی صاحب، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے، میں بھی پاس جا کے بیٹھتا ہوں، شاید مجھ پہ بھی اللہ کرم نوازی کر دے۔ میں بھی پاس جا کے، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کیا بات ہے اس گناہگار کی، جو اپنے آپ کو گناہگار تو مانتا ہے نا، کیا بات ہے اس کی۔ کہنے لگا میں بھی جا کے بیٹھتا ہوں، شاید مالک مجھ پہ فضل فرمائے۔ اس نیک کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ جب جا کے بیٹھا نا تو نیک کہنے لگا تو کدھر آ گیا ہے؟ اٹھ، چل دوڑ جا، تجھے نہیں پتا تو کہاں آ گیا؟ اتنا ناپاک آدمی صبح شام گناہ کرتا ہے، میرے پاس آ گیا ہے۔ اللہ کریم نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی کہ اس ولی کو جا کے کہہ دو میں نے تیرے سارے عمل ضائع کر دیے۔ تو اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ جانتا ہے، کل من علیہا فان۔ اگر تجھے تھوڑی سی نماز کی توفیق دے دی تو سب کو گناہ گار سمجھنے لگا، اور فرمایا گناہ گار کو جا کے کہہ دو تو نے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کے میرا ولی سمجھ کے صحبت حاصل کیا، تیرے میں نے سارے ہی معاف کر دیے۔ یہ جو تکبر ہے نا، تکبر علم کا، فضل کا، تقوی کا، پرہیز، اس کو اتار کے پھینکیں، عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں، ڈریں۔ لوگ ڈرا کرتے تھے، حضرت عمر کی بڑی شان ہے نا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا شیطان وہ گلی بدل جاتا ہے جس گلی میں عمر کو دیکھ لیتا ہے۔ 950 سال حضرت جبریل شان بیان کریں تو جناب عمر کی عظمت ختم نہیں ہوتی۔ حضرت فاروق اعظم اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ 6 مہینے عمر اگر اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر نہ چھوڑتے، اتنا بڑا شخص، لیکن انتقال کا وقت آیا تو لوگوں نے تعریف کی، کہا عمر تیری بڑی بات ہے یار، کیا بات، کمال کر دیا۔ تو حضرت عمر رو پڑے، فرمانے لگے تم میرے گناہ نہیں جانتے، دعا کرو میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں اور میں چھوڑ دیا جاؤں، حساب سے چھوڑ دیا جاؤں۔ مجھے کسی اعلیٰ درجے کی خواہش نہیں کہ میں کسی اعلیٰ مقام پہ رکھا جاؤں گا،
بس دعا کرو برابر برابر معافی مل جائے۔ یہ ان لوگوں کا احساس تھا جن کے تقوی کی گواہی خود رسول پاک نے عطا فرمائی ہے، ان لوگوں کا یہ عالم ہے۔ اور تیرا میرا یہ حال ہے۔ ام ربیعہ ایک خاتون تھی، بڑی نیک عورت تھی، بغداد میں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی۔ ان کی شادی بھی ایک دولت مند سے ہوئی، ایک دولت مند سے شادی ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ میں چھت پہ بیٹھی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ دولت مند تو بڑا تھا پر متکبر بھی بڑا تھا۔ دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تو میرا خاوند بالکنی سے جھانک کے کہنے لگا اسے کچھ نہ دینا، اس دکاندار ہے، یہ دنیا دار بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کے مانگتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی، میرے میکے سے جو کچھ آیا اس میں سے دینے کی اجازت دینا۔ اس نے کہا جانا ہی نہیں۔ تو عورت کہتی ہے اس مانگنے والے کا، اس جو دروازے پہ شخص کھڑا تھا، اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے۔ اس جوان کے چہرے پر عجیب بھوک تھی۔ کہتی میں شوہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے، جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شوہر کہنے لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے، جا تجھے 3 طلاقیں۔ کہتی میں عزت مند باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھر آ گئی۔ جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہے۔ کہتی ہیں میرا والد پریشان کہ غلطی جس کی مرضی ہو، قصور تو بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے نا، لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے ہیں، منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے؟ تو کہتی ہے میں شدید پریشان، میرے والد اور والدہ بھی پریشان، رشتہ کہاں سے آئے گا؟ 1-2 سال ہم شدید کرب میں رہے، رشتہ آیا تو بڑے امیر آدمی کا، میں طلاق یافتہ تھی پر بندے کوارے کا رشتہ آیا۔ کہتے ہیں جب وہ رشتہ ہو گیا میں پہلے دن اپنے خاوند کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں وہی ہوں جو تیرے دروازے پہ خیرات لینے آیا تھا، تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی تو میں اسی رات جا کے مصلے پہ رویا کہ مولا میری وجہ سے بیچاری کا گھر اجڑ گیا۔ پھر میں نے 18 گھنٹے محنت کی تو میں نے تجھے عزت دینے کے لیے، کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہرانی بنا کے رکھوں گا، میں تیری نوکری کروں گا، تو میری محسنہ ہے۔ کہتی ہیں 1 سال گزرا، مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا، میں چھت پہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دروازے پہ مانگنے والا آیا تو میرا شوہر سارے کام خود کرتا تھا۔ آج جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کوئی مانگنے آئے تو تو نے دینے جانا ہے۔ کہتی ہے میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی، میں دھڑام سے گری، میرا شوہر دوڑا آیا، کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ ہے مانگنے کون آیا؟ یہ وہی ہے جو میرا پرانا شوہر تھا۔ بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، تاجاں والے تخت و تاج والے، تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، اوے سجنا کسے نو کارا مل دائی، کوئی کعبیوں خالی آوے۔ کہتی ہیں ام ربیعہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ، میں رونے لگی۔ دولت کا تکبر کرتے ہیں لوگ، غریب دروازے پہ کھڑا ہے تو کہتے ہیں تم کماتے نہیں مجھ سے بھیک مانگنے آ جاتے ہو۔ دولت کا تکبر، خبردار اس تکبر میں مبتلا نہ ہونا۔ لوگ تو آپ یقین کریں فتوے لیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی جناب زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جو ٹیکس نہ دے، زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جس کے پاس ملازم نہ ہو۔ تو ایسے مولویوں نے سنو، حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا قارون، حضرت موسیٰ کی دعا سے دولت ملی، اتنا دولت مند ہو گیا کہ خزانوں کی چابیاں 4 اونٹ اٹھایا کرتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ 1000واں حصہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ کتنا حصہ؟ 40واں نہیں، 1000واں حصہ تو زکوٰۃ دے۔ کہنے لگا دیتا ہوں۔ گھر جا کے حساب کیا تو پریشان ہو گئے، اتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ پریشان جب آتے ہیں تب نہیں پریشان ہوتے، اتنے آگے میرے پاس دینے پڑے تو کہنے لگا ہو اتنے پیسے۔ حضرت موسیٰ نے کہا دے، تو کہنے لگا جناب موسیٰ ویسے مہنگا نہیں بڑا آپ نے رکھا خرچہ؟ آپ فرمانے لگے میرا حکم نہیں، حکم میرے 40واں نہیں تھا، کون سا حصہ تھا؟ بولیے مسلمانوں کا کتنا ہے؟ سارے صحیح دیتے ہیں زکوٰۃ؟ کہتے میں تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں، میں سال میں نے تھوڑی تھوڑی بانٹ دی ہے، کچھ ان کو دیا جو مجھے ووٹ دیں گے، کچھ ان کو دیا جو گاہے گاہے میرے گھر کا کوئی کام کر دیں گے، میں نے بانٹ دی ہے۔ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے کہ سیاست کر رہا ہے تو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی طبیعت ہے؟ مضمون بھیجا ایک دوست نے، ایک بچی بڑی مشکل سے
میٹرک اس نے کیا ہے، تو کوئی امیر آدمی ان کے گھر میں پیسے دے گیا اس رمضان پہ، اس رمضان میں، حیدرآباد کے قریب کسی گاؤں کی رہنے والی، تو بچی اگلے دن جا کے سارا کچھ ان کے گھر دے آئی ہے، سارا کچھ دے آئی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بچی کہتی ہے میں یتیم ہوں، میں 1.5 سال کی تھی اور میرا بھائی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب میرا والد فوت ہو گیا، تو میرے چچا نے دھکے دے کے نکال دیا، میری ماں نے برتن دھو دھو کے ہمیں پالا، اور میری ماں نے ہمیں پڑھایا، شدید محنت کی۔ تو کہتی ہے کل ایک دنیا دار آیا، اس نے کہا میں نے راشن دینا ہے، زبردستی ہمارے گھر آیا، غریبوں کو دینا ہے۔ کہتی ہے میری ماں نے کبھی ہمارے سامنے دکھ نہیں اپنا کھولا کہ میں بڑی غریب ہوں، میں نے جوانی تمہیں، لیکن کیا عجیب منظر ہے کہ اس نے ایک توڑا دیا راشن کا، تو سویرے جب میری اماں زور کے بعد کام کر کے آئی ہے تو رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ تو کہنے لگی بیٹے 4 اخباروں میں میری تصویر لگی ہے، 4 اخباروں میں۔ مجھے کیا پتا اس کے پاس کتنے موبائل تھے، کتنی تصویریں کھینچتا رہا۔ تو وہاں رکھ کے کہنے لگی چچا ہم نے بڑی راتیں بغیر پنکھے کے گزاری ہیں، کئی دن بغیر روٹی کھائے گزارے، پر ہم نے اپنا پردہ نہیں کھولا، تو ایک آٹے کا تھیلا دے کے ہمارا پردہ کھول گیا۔ 4 اخباروں میں رکھ اپنا سامان، اور سویرے اخبار میں یہ خبر بھی ضرور چھپوا دینا کہ وہ واپس کر گئے، یہ خبر بھی سویرے اخبار میں ضرور چھپوا دینا کہ وہ آٹے کا تھیلا وہ واپس کر گئے، یہ خبر چھپوا دینا۔ پھر وہ بچی اپنی ماں کی عزت کے لیے گئی اور جا کے پریس کلب میں اس نے 4 اخباروں کو کہا کہ میں آٹا واپس کر رہی ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ وہ تھیلا آٹے کا، شرم نہیں آتی؟ میں اجتماعی شادیوں کی مخالفت کرتا رہتا ہوں، دل کرتا ہے تمہارا کہ تمہاری بیٹی اور تمہارا داماد بٹھایا جائے اسٹیج پہ اور کہا جائے خیرات میں اس کی شادی ہو رہی ہے، اخباروں پہ تصویر آئے، کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیا تو بورڈ لگوا دیا 30 اجتماعی شادیاں، وہ تماشا ہے؟ غریبوں کی بیٹیاں تماشا بنانے کے لیے ہیں؟ اگر کسی غریب کی بچی کی خدمت کر دیا تو اس طرح کر جس طرح حسین کے بیٹے امام زین العابدین کیا کرتے۔ امام زین العابدین، امام حسین کے بیٹے، جب دنیا سو جاتی تو سیدہ کا پوتا اپنے کندھے پر اناج کی تھیلی رکھ کے غریبوں کے دروازوں پہ دستک دینے پہنچ جاتا، غریب باہر نکل کے پوچھتے نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام نہ پوچھو، میری تو میرا دادا ڈیوٹی لگا گیا، میری تو میرا ابا ڈیوٹی لگا گیا، یہ تمہیں تمہارے حصے کا راشن ہے، اسے قبول کر لو۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ یہ کیا انداز ہوا کہ 4 اخباروں میں خبر، عزتیں لوگ اچھالتے پھر۔ اس کو کہا قارون کو زکوٰۃ دے، کہنے لگا کوئی نہیں، بلکہ اس نے الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ تقریر کر رہے تھے تو ایک بندہ لے کے آ گیا، اس کے پیچھے ایک عورت ہے، کہنے لگا موسیٰ خطبے بڑے دیتے ہو، پر ایک بی بی کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے تو میرے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، موسیٰ نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی جب عزت دار آدمی سے آ کے سوال پوچھتے ہو تو بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب لوگ پوچھتے ہیں نا یہ تو کھا گیا فلانی شے، عزت دار جس نے اپنی زندگی بڑی مشکل سے کاٹی ہو پر وقار سے کاٹی ہو، وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ حضرت موسیٰ بڑے جلالی تھے، پر جب قارون نے عورت کا الزام لگایا تو رو پڑے، سجدے میں سر رکھ کے کہنے لگے مولا مجھ سے اتنا سخت امتحان نہ لے، میں نے تو سارا کچھ تیرے نام کیا ہوا ہے۔ پھر ممبر پہ بیٹھے، بی بی سے کہنے لگے سچ بتا ماجرا کیا ہے؟ جب جلال سے پوچھا تو عورت تڑپ اٹھی، کہنے لگی اس نے پیسے دیے تھے آپ پہ الزام لگانے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، کہا یا اللہ تو دیکھ رہا ہے اس نے تیرے نبی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جب وہ غرق ہونے لگا نا زمین میں، زمین پھٹی اندر جانے لگا تو کہنے لگا لگتا ہے میری دولت تم سنبھالو گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کے خزانے بھی ساتھ ہی رکھو، سارے خزانے سر پہ رکھے اور خزانوں سمیت زمین میں غرق ہو گیا۔ علم پڑے دا مان نہ کریے مت آکھی میں پڑھیا، او جبار کا حال کہاوے متے روڑ دیوی دودھ کڑے۔ تو دولتوں سمیت لوگ غرق ہو گئے، کدھر گیا ان کا مال، کدھر گیا؟ اورنگزیب عالمگیر جانے لگے تو بیٹے سے کہنے لگے میرے ہاتھ نہ کفن سے باہر نکالنا، جنازہ اٹھے تو میرے ہاتھ لٹکنے چاہیے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تھا میں بادشاہ پر خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ کفن کو جیب ہوتی ہے تو کس کے لیے پیسے جمع کر رہے ہو؟ قبروں میں بینک ہوتے ہیں، کس کے لیے گن کے سوتے ہو رات کو؟ کس کے لیے؟ کل من علیہا
ہر چیز فنا ہوگی. میرے پاس بڑا عہدہ ہے جی، میں چیئرمین ہوں، میں کونسلر ہوں، میں ایم پی اے ہوں، میں ایم این اے ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں. بڑا لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گردن میں سریا. کب تک ہو؟ کب تک ہو؟ وزیر اعظم ہو تو کب تک ہو؟ ہم نے تو دیکھا ایک بندہ وزیر اعظم ہوتا ہے اگلے دن لکھا ہوتا ہے مجرم ہے، ایک بندہ صدر ہوتا ہے اگلے دن لکھا ہوتا ہے ملزم ہے. کیا بات کرتے؟ یہ تو آنے جانی. حضرت امام مالک بیٹھے تھے ہارون رشید کے پاس، سخت پیاس لگ گئی ہارون رشید کو، اتنی سخت گرمی پیاس. یہ روزہ کھول کے نا کوئی چیز نہ ہو، پانی ہو تھوڑا سا ٹھنڈا سادہ پانی، تو دل کرتا ہے سارے پی جائیں آج. حضرت مولا علی نے مثال دی ہے، شیر خدا نے. حضرت علی نے انوکھی بات کرتے، کہتے ہیں نا مجھے فلاں جان سے پیارا ہے. تو شیر تھے نا، تو شیروں جیسی باتیں کرتے تھے. کسی نے پوچھا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے؟ تو فرمانے لگے سخت گرمی سخت پیاس میں جتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے بھی بڑھ کے اپنے نبی سے پیار ہے صلی اللہ. کیسی مثال عطا فرمائی. لوگ وہیں کھڑے ہیں جان سے زیادہ پیارے. فرمایا نہیں، سخت گرمی میں سخت پیاس میں اتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہے. یہ مولا علی کا فرمان ہے. ہارون رشید کو پیاس لگ گئی تو پانی کچھ دیر سے آیا تو تڑپنے لگا، پانی لاؤ، گلا خشک ہو گیا. گھنٹہ ہو گیا، شور کرنے لگا، جلال میں آ گیا، تڑپ. لاتے کیوں نہیں؟ جلدی کرو. جب بندہ گرمی میں آتا ہے نا باہر سے، تو پانی دیر سے آیا نا تو دل کرتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بم بھی پھوڑ دے. پانی کو دیر سے آیا ہے، پہلے پانی. اس لیے سمجھدار خواتین باہر سے جب کوئی آتا ہے تو پہلے پانی لاتی ہے، پانی لاتی ہے، پانی پی لیں جناب. تو ہارون رشید تڑپ رہا ہے، امام مالک قریب بیٹھے تھے. خادم کہنے لگا حضور ایک کنواں خشک ہو گیا ہے اور دوسرا آپ کی شیان شان نہیں، پانی صاف نہیں، تو تیسرے سے بندہ لینے گیا ہے، آ رہا ہے. بندہ تھوڑی دیر سے آیا تو ہارون رشید بڑا پریشان تھا. اب بات امام مالک کر رہے تھے تو وہ نہ توجہ اس کی پانی کی طرف تھی. پیالہ پانی کا اندر داخل ہوا تو ہارون رشید کا دل کرتا تھا کہ اڑ کے پانی کے قریب چلا جاؤ، لپک رہا تھا پانی کی طرف. جب پانی آیا اس کو پکڑایا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بادشاہ ذرا ٹھہر جا، ٹھہر جا، پی لے، نہ آ گیا نا اب تیرے قبضے میں ہے، ایک مسئلہ مجھے بتا لے پھر پانی پینا. ہارون رشید ایک رات پہلے نا بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں حکومت صحیح چلا رہا ہوں، میرے معاملات بڑے اچھے، اپنی حکومت کی تعریفیں ایک رات پہلے ہو رہی. اب جب پانی پینے لگا تو امام مالک اس کو رات والی بات پہ اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں. فرمانے لگے بادشاہ رک جا. رک گیا. آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی ملتا ہی نہ، پورے ملک میں نہ ملتا، پھر تجھے پتہ چلتا پوری دنیا میں نہیں. ذرا سوچیں آپ، اگر پانی خدا نہ خواستہ اگر پانی ملے ہی نہ، کہا نہ ملتا، پانی کو کوئی اہمیت تو نہیں نا ہم دیتے، نلکا کھلا ہے تو کھلا ہے، اور اگر ملے نہ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے پانی، ایک قدم نہ لوگ چل سکے. کہا ہارون رشید اگر ملے ہی نہ اور اگر تجھے لینا پڑے ایک پیالہ پانی کا تو کیا دے کے لے گا؟ کہنے لگا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی حکومت اور پانی کا پیالہ لے لوں گا. امام صاحب فرمانے لگے چل سمجھ میں آ گیا، پی لے پانی. اس نے پی لیا. تو پیا اس طرح کہ پانی پیالہ منہ سے لگایا تو اتارا تب بھی جب ختم ہو گیا. تو امام صاحب فرمانے لگے پی لیا؟ کہ پی لیا. فرمانے لگے ایک مسئلہ اور بتا، اب اگر تو نے پانی پی لیا تیرا پیشاب بند ہو جائے، یہ پانی پینے کے بعد پھر پیشاب آنا بھی ضروری ہے، اگر بند ہو جائے تو پھر کیا دے گا؟ تو امام صاحب کی طرف غور سے دیکھنے، فرمانے لگے سوچ کے بتانا. کہنے لگا حضور آدھی سلطنت باقی کی بھی دے دوں گا. تو امام صاحب نے رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا، چلنے لگے. کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے اس بادشاہ کے پاس کیا بیٹھنا جس کی پوری سلطنت کی قیمت پانی کا ایک پیالہ ہے. ایک پیالہ پانی کا اگر نہ ملے تو آدھی گئی اور پیشاب نہ آئے تو باقی بھی. کہنے لگے تو کس سلطنت کی باتیں کرتا ہے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز. اب یقین کریں ہمارے پاس کو بندہ بیٹھ جائے نا تو ہم اسے ہلنے نہ دیں، ہم اسے کہیں تو تجھے پتہ ہی نہیں اصل بادشاہ میں ہی ہوں. میں تو کچھ ایسے لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہوں، مجھے لگتا ہے امریکہ میں بھی حکومت یہی بنواتے ہیں. اتنی زبردست گفتگو کرتے ہیں، اتنا اعلیٰ تجزیہ نکالتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے سارے ملکوں کے بادشاہ ان سے مشورہ کرتے ہیں. اس قدر زیادہ ہم نے اپنے آپ کو تن کے بڑا کر لیا ہے. کنٹرول میں رہیں، کنٹرول میں. ہلاکو خان نے بڑے لوگ مروائے تھے، بڑے
بغداد میں 20 لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے. 20,000 نہیں میں نے کہا, ذمہ داری سے حوالہ دوں. کتنے لوگ بولیے؟ 16 لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروایا. لوگوں نے نا زیر زمین تہ خانے کھودنے شروع کر دیے. 4 لاکھ آدمی تہ خانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا. جب ہلاکو کو کسی نے بتایا نا 4 لاکھ بندے چھپ گئے, اس نے نہروں کے بند توڑوا دیے, دریاؤں کے بند توڑوا دیے, پانی زیر زمین چلا گیا. 4 لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا. 20 لاکھ آدمی مروایا. ایک دن ایک علاقے میں گھوم رہا تھا, لیمبو کھانے کا بڑا شوقین تھا. بازار میں گیا تو ایک لیمبو خریدا. اس نے دیکھا کہ بازار میں بوڑھے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں, تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان زندہ ہیں, بناؤ ان کی لائنیں, قتل کرنا ہے. 3 لائنیں بن گئی. ایک بوڑھا آدمی بھی لائن میں آ گیا, لیمبو کھا رہا ہے, اس کو ہلکا ہلکا چوستا ہے, گھوڑے پہ بیٹھا ہے, قتل کرا رہا ہے لوگوں کو. ایک بابا جی پہلی صف میں تھے, جب پہلی صف قتل ہونے لگی, بابا جی پچھلی صف میں دوڑ کے ہو گئے. ہلاکو خان ہنس رہا ہے اس کو دیکھ کے. معاذ اللہ, جب بندہ ہوتا ہے نا کسی منصب پہ, پھر وہ مذاق اڑاتا ہے دوسروں کا. بابا دوسری صف میں آیا تو ہلاکو خان نے وہ بھی قتل کرائی, تو بابا دوڑ کے تیسری صف میں. آخری صف کے کونے پہ جب بابا کھڑا ہو گیا نا, تو سارے بندے مر گئے. بابے کو قتل کرنے لگا جلاد. ہلاکو کہنے لگا ٹھہر جا. کہنے لگا بابا تو تیسری صف میں آیا تھا, تیرا کیا خیال تھا بچ جائے گا؟ بابا کہنے لگا خیال نہیں, میرا یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا. میرا شرط یہ ہے کہ یقین ہو اندر, شرط یہ ہے کہ. ہنس کے کہنے لگا ہلاکو خان کیسے؟ تو بابا کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو بچ سکتا ہوں, اگر اللہ چاہے تو میں. بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں نہیں بچے گا, وہ بچ جاتا ہے, کیونکہ بچانے والا اللہ ہے. کہا اللہ چاہے تو بچ جاؤں گا. تو ہلاکو کہنے لگا کیسے؟ جب ایسے کیا نا, کیسے ایسے کیا نا, تو لیمبو ہاتھ سے گر گیا. وہ بچے پلیئر نہیں ہوتے, وہ گیند گنتی ہے تو چھلانگ لگا کے پکڑ لیتے. تو بڑا گھوڑ سوار تھا, نیزہ باز تھا, چھلانگ لگائی لیمبو کیش کرنے کے لیے. کیسے تو کیسے بچے؟ یوں ہاتھ گھمایا, لیمبو گرا تو چھلانگ لگائی, نیچے جھکا. جب نیچے جھکا نا تو گر گیا گھوڑے سے. جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا. گھوڑا ڈر کے دوڑ گیا. جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا. سپاہیوں کہتا دوڑو اس کو پکڑو. سپاہی بھی دوڑے پر گھوڑا قابو نہ آیا. گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چہرہ پہچانا جاتا تھا, نہ آنکھیں سلامت تھی, نہ ناک سلامت تھی. اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے کے ساتھ پیسی ہو. ہلاکو کی لاش سے خون بہ رہا تھا. بابا ہنس رہا تھا. ایک سپاہی کہنے لگا بابا تو کیوں؟ کہنے لگے میں اپنے رب کی قدرتوں پہ مسکرا رہا ہوں. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا بچا لیا کرتا ہے, تو اس نے مجھے. سکندر اعظم نے 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی. تو لوگ پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ وہ بندہ ہے جس کو تاریخ نے گریٹ کا لقب دیا ہے. لکی نہیں کہتے, ہم کہتے بڑا لکی ہے بھائی. لوگ کہتے تھے یہ مقناطیسی آدمی ہے, کبھی ناکام ہوا ہی نہیں. سکندر اعظم کبھی ناکام نہیں ہوا. جس علاقے, اور عمر کتنی بھائی, اتنی کم عمری میں اتنی دلیری, آدھی دنیا فتح کر لی. ملتان سے گزر رہا تھا تو اسے ایک تیر لگا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں جیلم کے پاس لگا تھا. ایک تیر لگا اسے. اس نے کہا بندہ تلاش کرو, کسی کی اتنی جرت کہ سکندر اعظم کو تیر مارا ہے, تلاش کرو. جب ڈھونڈنے لگے تو بندہ نہ ملا. تو سکندر نے حکم دیا کہ جس کی آنکھ چمکتی ہے اسے قتل کر دو. مرد بھی مارے, بچے بھی مارے, بوڑھے بھی مارے. تو لا کے لوگ کہنے لگے انسان کوئی نہیں بچا. کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا جس کی آنکھ چمکتی ہے قتل کرو. بلیاں بھی قتل کرو, ہو سکتا ہے کسی بلی نے منہ میں رکھ کے پھینکا ہو. کتے بھی مار دو, کبوتر بھی مار دو. ہر چمکتی والی آنکھ اس نے بند کر دی. یونان کے قریب ایک بستی کا رہنے والا سکندر عراق کے شہر بابل میں تھا. ملیریا بخار ہوا. کیا کہتے ہیں ہم, چند ٹکیوں کی مار ہے, دوائی کھا لو ٹھیک ہو جائے گا. ملیریا بخار ہوا. 32 سال, کچھ لوگوں نے کہا نہیں 2 مہینے کم, 33 سال عمر ہو چکی تھی. تو سکندر اعظم زمین پہ بیٹھا ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے. موت کا جھٹکا لگا, موت کا. ہوئے
نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، 2 ہفتے کا سفر رہ گیا تھا گھر پہنچنے کا، تو سکندر ایک صوبے کا، ایک ملک کا، ایک چھوٹے سے علاقے کا سربراہ نہیں، سکندر آدھی دنیا فتح کرنے والا، پلیٹ میں رکھ کے کسی نے حکومت نہیں دی، خود محنت کر کے فتح کی۔ لیکن سکندر ایڑیاں رگڑتا ہے، زور زور سے زمین پہ مارتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے صرف 2 ہفتے کی زندگی لے دے، میں پردیس میں نہیں مرنا چاہتا، گھر مرنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے 2 ہفتے کی زندگی، 2 ہفتے کی، کوئی 2 ہفتے مٹی دیں تو مٹی رہنا، ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے، کل مٹی دے تھلے کا، کوئی مجھے مہلت لے دے۔ لیکن رب کا قانون ہے، جب وقت آ جاتا ہے پھر مہلت۔ میرے بھائی اپنی زندگی نہ عاجزی میں جھوک کے، سادگی میں، کونے میں، دنیا کے پروٹوکول ختم ہوں گے، اصل پروٹوکول وہ ہے جو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا امیر جو ہوں گے، امیر وہ چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے اور غریب اپنے پیروں کے نیچے انہیں مسل کے چلے جائیں گے۔ یہ وہ والے امیر جو تکبر کرتے تھے، ورنہ تو امیر حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ جو امیر تکبر کرے، اکڑ جائے، اگر امیر ہو عاجزی اختیار کرے تو پھر تو اللہ اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائی اپنے آپ کو سمیٹیں، ہم جانے کے لیے، جن کی عمریں میری طرح 40 سال کی طرف سفر کر رہی ہیں نا، وہ آدھی زندگی جی چکے ہیں، باقی آدھی پتہ نہیں ہے۔ لوگ اتنا لمبا یاد نہیں رکھتے۔ حضرت مولا علی قبرستان گئے تو قبر والوں سے کہنے لگے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک مردہ قبر کے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہے، ہڈیاں چور چور ہیں، مال تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا پر حساب دینا پڑ رہا ہے، آپ بتائیے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگ گیا ہے، تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے، اب تو تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا، اب تو ختم ہو گیا، تمہارا تذکرہ بھی کوئی نہیں۔ تذکرہ اسی کا رہے گا جس نے رب کو یاد کیا اور پھر رب نے اس کا چرچا کیا، اس کا تذکرہ رہے۔ اپنے آپ کو ایک موقع پر بھی کبھی متکبر نہ ہونے دے، عاجزی حسن ہے زندگی کا۔ خزانہ آئے تو قارون نہ بنے، محل بنائیں تو شداد نہ بنے۔ اگر اللہ تعالیٰ دولت دے تو کبھی بھی اپنے آپ کو نمرود اور فرعون نہ بننے دے، اقتدار ملے تو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکو خاں اور چنگیز خاں نہ بناؤ، اور اگر نمازی بنو تو وہ والے نمازی بنو جو نمازی بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو کسی نے عید والے دن دیکھا تو عمر رو رہے تھے، چھوٹی عید والے دن۔ ہمارے ہاں تو لوگوں نے ڈیک تیار کر کے رکھ لیے ہیں، تیاری ہو گئی ہے، چاند رات کو جو نیکیاں کمائی ہیں وہ ساری شیطان کے حوالے کریں گے معاذ اللہ ماشاء اللہ، اس کو کہیں گے لے جا ہم نے کمائی ہیں تیرے لیے، فوراً پہلی رات ہی، ادھر اعلان ہوا نہیں ادھر تماشے لگے نہیں معاذ اللہ۔ حضرت عمر عید والے دن رو رہے تھے، کسی نے کہا عمر یہ خوشی کا دن ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے خوش تو وہ ہونا جس کو یقین ہے کہ اس کا نماز روزہ قبول ہو گیا، مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں میرا قبول ہوا ہے کہ واپس کر دیا جائے گا، جاؤ مجھے کچھ خبری سناؤ آ کے کہ میرا قبول ہوا۔ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو دل کرے تو کہے جا اٹھا کے لے جا، تیرا مجھے پسند ہی نہیں۔ عاجزی میں رہیں، انکساری میں رہیں، عمل کر کے روئیں، کہے مولا تیرے قابل تو نہیں پر تو مہربانی فرما اسے قبول فرما۔